السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لائیو ود ہنا جاوید میں، خوش آمدید۔ اور آج کا ٹاپک تھمبنیل دیکھ کے آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا پیاز کھانا حرام ہے۔ کیسے حرام ہے؟ تو یہ جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی، اور میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لیتی، بلکہ جو ہے کوشش کرتی ہوں کہ چلتے ہیں جلدی سے اپنی ویڈیو کی جانب، لیکن کیسے؟ ہمیشہ کی طرح لے کے اللہ کا نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب اسٹوری کچھ ایسے ہے کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ آپ نے وہ تو سنا ہے نا کہ عورت جو ہے نا، ایک طریقے سے دیکھا جائے نا تو ایک فتنہ ہی ہے۔ حالانکہ میں خود بھی عورت ہوں، آپ کو کہ عورت ہو کے خود کہہ رہی ہے کہ عورت فتنہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ کیونکہ عورتیں جو ہے نا بہت کہنا چاہیے کہ کچھ جلد باز ہوتی ہیں گی، اور کچھ کیا کہنا چاہیے کہ ان کو ذمہ داری تو ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ کچھ جلد باز ہوتی ہیں، بات کو صحیح سے سنتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، دھیان نہیں دیتی، کام کرنے کی بہت جلدی ہوتی ہے، آگے بڑھنے کی بہت جلدی ہوتی ہے، اور اس سے جو ٹینشن کے اندر جو ہے نا وہ بات کو بگاڑ دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ صبر نہیں ہوتا ان کے اندر، ٹھیک ہے، صبر نہیں ہوتا، اور کنسنٹریشن نہیں ہوتی زیادہ، کیونکہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ بس فٹافٹ نا اپنے کام کو نمٹایا جائے۔ اچھا، یہ سب میں کیوں کہہ رہی ہوں، یہ آپ کو میں یہ اسٹوری سنانے کے بعد بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوری کچھ ایسے ہے کہ جناب کیا کہتے ہیں، ایک گاؤں سائڈ پہ جو ہے نا وہ درس کا اہتمام کیا گیا۔ اچھا، وہاں پہ جو ہے وہ درس کا اہتمام کیا گیا، اور تاکہ جو ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑی سی جو اسلام کے بارے میں انفارمیشن حاصل ہو، ٹھیک ہے۔ درس دینا یعنی کہ آپ نے سنا ہوگا قرآن شریف کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بتانا۔ تو بہت ساری عورتوں کا مجموعہ اکٹھا تھا وہاں پہ، جو ہے وہ ایک وہ تھیں، عالم دین تھیں، وہ جو ہے وہ درس دے رہی تھیں۔ تو انہوں نے درس دیتے ہوئے کہا، پہلے تو وہ بار بار کہتی رہیں کہ پلیز خدا را میری بات ذرا غور سے سنیں، آپ لوگ توجہ دیں، آپ لوگ توجہ دیں۔ تب ظاہر سی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں کی جہاں پہ ایک جگہ جھمکٹا جمع ہو جائے نا، ایک جھنڈ جہاں جمع ہو جائے کہنا چاہیے، وہاں پہ جو ہے وہ عورتیں باتوں میں لازمی لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیچاری بہت کہہ کے تنگ آ گئیں کہ بھائی میری بات کو سن لو، بات کو سن لو، لیکن کچھ عورتیں تھیں جو کہ توجہ دے رہی تھیں، اور اس میں سے کچھ عورتیں جو ہے نا وہ کچھ ہم جیسی بھی تھیں، جو کہ گپ شپ میں لگی ہوئی تھیں۔ تو ہوا ایسے کہ انہوں نے جو ہے وہ درس دینا شروع کیا، اور شروعات کی، اور انہوں نے کہا کہ پیاز کھانا حرام ہے، پیاز کھانا حرام ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ میں کہہ رہی ہوں، مگر بھیا وہاں پہ جو لیڈیز تھیں وہ اتنی زیادہ کوئی بات میں اپنی مہو تھیں کہ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ سامنے والی نے درس دیتے ہوئے کہا کیا ہے، پیاز کھانا حرام ہے یا پیاز کھانا حرام ہے۔ پیاز کہتے ہیں سود کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو درس دے رہی تھی اس کا مقصد تھا کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ تو جناب بیاس کے متعلق جو ہے انہوں نے پورا درس دیا، اور درس ختم ہوا، اور سب لوگ اللہ اللہ خیر سے اللہ اپنے گھر چلے گئے۔ اب اس خاتون نے کیا عقلمندی کے گھر گئی، اور گھر جاتے ہی اپنے گھر سے سارے کے سارے پیاز نکال کے پھینک دیے۔ رات شام ہوئی، شوہر آئے، کھانا مانگا، جب کھانا مانگا تو اس کے اندر پیاز نہیں تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیاز ہمارے کھانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ بھئی پیاز کہاں ہے سالن کے اندر، یہ کیسا سالن تم نے بنایا ہے؟ تو وہ شوہر کو کہتی تمہیں پتہ ہے کہ آج میں درس میں گئی تھی اور وہاں پہ جو ہے وہ بتایا ہے کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ شوہر بڑا کوئی وہ ہوا، ٹینشن میں آ گیا کہ یار یہ کیا بات نہیں یہ کر رہی ہے کہ پیاز کھانا حرام ہے، اور کہہ رہی ہے کہ میں درس پہ گئی تھی اور میں نے درس میں سے سنا۔ تو کہتی ہے ارے نیک، شوہر اس کا کہتا ہے ارے نیک بخت، دماغ خراب ہو گیا کہ پیاز کھانا حرام ہے، پیاز کھانا کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ تو کہتی ہے کہ ہاں بھائی میں نے درس پہ سنا ہے۔
تو اس کا شوہر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے یہی بات ہے، چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ تم نے جو درس میں سنا ہے آؤ انہی کے پاس چلتے ہیں اور انہی سے جا کے میں پوچھتا ہوں کہ بھائی پیاز کھانا کیسے حرام ہے، تاکہ مجھے بھی کچھ انفارمیشن مل جائے۔ اچھا یہاں پہ یہ جو آدمی تھا نا یہ عقل مند تھا، تو اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو اور میں پوچھتا ہوں کہ پیاز کھانا کیسے حرام ہے، تاکہ مجھے بھی اندازہ ہو کہ کیسے حرام ہے۔ لیکن مجھے نہیں پتا، بس میں تو درس پہ گئی تھی اور میں نے درس میں یہی سنا اور میں نے گھر کے سارے پیاز نکال کے باہر پھینک دیا، آج سے ہمارے گھر میں پیاز نہیں بنیں گے۔ کہتے ٹھیک ہے نہیں بنیں گے، لیکن تم میرے ساتھ چلو اور اس بات کی تصدیق کرواؤ۔ اچھا جی، وہ جو ہے اپنی بیگم کو لے کے اور جو ہے جنہوں نے درس دیا تھا ان کے گھر پہ چلا جاتا ہے، ان سے جا کے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ بہن میری بیوی جو ہے وہ درس میں آئی تھی اور اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے وہاں پہ ایسے کہا ہے کہ پیاز کھانا حرام ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پیاز کھانا کیسے حرام ہے، آپ مہربانی فرما کے تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ مجھے گائیڈنس دے دیں۔ تو کہتی ہے کہ بھائی بالکل میں نے کہا تھا حرام ہے، لیکن میں نے پیاز کھانا حرام نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا پیاز کھانا حرام ہے، اور جس ٹائم میں درس دے رہی تھی اس ٹائم میں بہت بار کہہ چکی تھی خدا را آپ میری بات۔ تو جناب اس نے جو ہے پھر اس بات کی تصدیق کی کہ میں نے بالکل کہا تھا پیاز کھانا حرام ہے، لیکن پیاز کھانا حرام نہیں ہے، بیاز کھانا حرام ہے، یعنی سود کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ سود کو جو اردو میں دوسرا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے بیاز، ٹھیک ہے۔ تو جناب آپ کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کو میں نے بہت سمجھایا کہ بات پہ توجہ دے لو، جو میں بات کر رہی ہوں بعد میں باتیں کر لینا، لیکن وہ جو ہے وہ باتیں کرنے میں بہت مہو تھی اور انہوں نے پیاز کی جگہ جو ہے وہ بیاز سن لیا۔ اچھا اب یہاں پہ یہ چھوٹی سی سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جن کو ہمیں دھیان لگا کے سننا، جن باتوں کو ہم نے غور سے سننا چاہیے ان باتوں کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اپنی باتوں میں جو ہے وہ گم ہو جاتے ہیں، کچھ باتیں ہم غلط طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، کچھ باتیں ہم آگے غلط طریقے سے پہنچا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بہت بڑے بڑے پرابلمس وہ کریٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے اس بندی کا جو شوہر تھا وہ پڑھا لکھا تھا۔ آپ سوچیں اگر یہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، یہ گاؤں کے لوگ ہیں، اور اگر وہ اپنی بیوی کی بات کے اوپر یقین کر لیتا، وہ اس کی تصدیق نہیں کرتا، تو آج جو ہے وہ کتنے سارے لوگ جو ہے نا وہ پیاز کھانے کو حرام سمجھتے اور پیاز کھانا چھوڑ دیتے، اور ایک غلط انفارمیشن اسلام کی طرف سے آگے کی طرف چلی جاتی۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اتنی چھوٹی سی بات شیئر کرنے کا آپ لوگوں کے ساتھ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ وہ ہم نے بہت زیادہ غور سے سننی ہوتی ہیں، ان چیزوں کو ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ ہم نے بہت زیادہ غور سے بہت دھیان سے سننا ہوتا ہے، توجہ دینی ہوتی ہے، کبھی بھی جلد بازی میں آدھی ادھوری بات سن کے آگے نہیں پہنچانی چاہیے، کبھی بھی کوئی ایسی بات آگے نہیں پہنچانی چاہیے جس کی ہم نے تصدیق نہ کی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اور باقی جو سننے والے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی میرا پیغام یہی ہوگا کہ آپ کسی بھی بات پہ ایسے یقین نہیں کریں جب تک کہ آپ اس کو کسی مستند کتاب میں کسی عالم دین کی طرف سے جو ہے وہ رجوع کر کے اس کے بارے میں پوچھ نہ لیجیے۔ معذرت کے ساتھ یہاں پہ میرے موبائل پہ میسج آ گیا تو اس کی بیل آپ لوگوں کو ڈسٹرب کری، تو اس کے لیے معذرت۔ تو آتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف پھر سے۔ انشاءاللہ یقین ہے کہ میری چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میری یہ چھوٹی سی سٹوری اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ کی حوصلہ افزائی میرے لیے جو ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ میں اسی طریقے سے اچھی سی نئے ٹاپکس نئے ویڈیوز لاتی رہوں گی، اور ایک بار پھر پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے، سی یا، زندگی رہی تو پھر ہوگی ملاقات کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ لائف ودینا جاوید سے اللہ حافظ۔